اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے سمجھے کہ صورت اسم اعظم بس اس کی حقیقت جس کو مل گئی ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسا تزکیہ قلب دے دیتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. اسے لکھا کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایمان کمزور ہے یا شکوک و شبہات ہے، تشکیک پیدا ہو جاتی کسی مشکک کے ڈالنے سے، اور وہ اسلام یا عقیدے کے بارے میں ڈاما ڈول ہو جانے لگتا ہے، تو فرمایا کہ اس صورت کو کم از کم روزانہ 101 دفعہ ورد کیا روزانہ 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور پانی دم کر کے پی لے اور اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی پلائے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے ایمان اور عقیدے پہ کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اور ایسا شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ ماننا کے بغیر دلیل کے، یعنی اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا. پھر جتنا بھی ایتھیزم اٹھے یار اللہ ہے یا دلیل کیا ہے، اور کہا بھائی میں نے بغیر دلیل کے مان لیا، اپنا کام کرو، ہم تو سجدے میں گر رہے ہیں، ہم تو نہ نظر آنے والی ذات کیوں کہ وہ دل کی آنکھ اس کی ایسی کھل جاتی ہے، پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے، اس معبود برحق کو دیکھتا ہے، پھر وہ ظاہری دلیلوں میں نہیں پڑتا، وہ دل سے فیصلے کر کے خدا کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کے اندر خوبی ہے. راتوں کو اور دوسرا یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص یہ کہ منہ میں چھالے ہیں اور کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام لیتے، جلن منہ میں رہتی ہے، تو لکھا ہے کہ 41 مرتبہ اگر یہ مصری کو پر دم کر لیا جائے یا چینی پہ دم کر لیا جائے اور اس دم کی بھی چینی اور مصری کو چوسے انسان 11 دن تک پابندی سے کرے، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کا مرض، چھالے، تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو مسوڑے کے اندر درد ہوتا ہے، مسوڑوں میں درد تکلیف ہوتی ہے، دوائیں لگاتے ہیں، تسکین نہیں آتی، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کے مرض نہیں تو ابا کے بیٹے کا اپنے بیٹے سے الگ ہی ایٹیٹیوڈ. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو ایسی موذی جانور نے کاٹ لیا یا کوئی ایسا مرض لگنے کا خطرہ، بڑی موذی مرض ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو فرمایا کہ 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کرے اور 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر لے. کسی بھی قسم کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا اور کوئی ایسا مرض اس کو اٹیک نہیں کرے گا جو اس کی ہلاکت کا باعث کفار و مشرکین کو 2 وقت کی روٹیاں دے رہا ہے. آج بالکل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کورونا وائرس آج کل جو پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح کتنے وائرس پھیلتے رہتے ہیں، یہ ایک ہے اس سے پہلے کسی پھیلے کبھی ابولا وائرس آ گیا تھا طرح طرح، اس کے لیے 100 دفعہ روزانہ سورہ اخلاص کی پابندی شروع کر دیں. عشاء کے بعد کرنے والا کسی بھی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں، پانی دم کر کے خود بھی پیئیں، پورے گھر میں پلا دیا کریں. انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی موذی مرض گھر کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر آلریڈی کسی کو لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کلیہ عطا کرے. اور ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوگی، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو بانجھ ہے بھئی اس کی اولاد نہیں ہوگی. بہت سے ڈاکٹر ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی بچے دانی میں پرابلم ہو گیا، ٹیوب کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کتنے ہارمونز پرابلم بیان کر دیتے ہیں. اس کے لیے زبردست اس کے اندر صرف 10 دن کا عمل ہے. 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے. پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پانی دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں، یا اللہ یہ بانجھ پن جو میرا دور ہو جائے اور اولاد کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے، یا اللہ یہ وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے اور ہمیں صحت مند اولاد عطا فرما. تو یہ دعا کر لیا کرے. تو 10 رات کرنا ہے، یعنی ہر عشاء کے بعد کر لیا کرے، تو 10 دن کرنا ہے. انشاءاللہ 10,000 دفعہ پوری ہو جائے گی. اور اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا رہے. یہ کرے کہ 10 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مرض کو فش کر دیں گے. انشاءاللہ وہ مرض کسی بھی قسم کا ہوگا دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ زچہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ بہت زبردست راتوں کو. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی اور انسان تنگ آ گیا ہے، اس کے لیے قل هو اللہ ظاہر ہے کہ اس میں خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہے. یہ قل هو اللہ جو ہے روزانہ 71 ٹائم پڑھنا ہے، 71 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ شریف کے ساتھ، اور اللہ سے حاجت مانگتے رہیں. اور 71 دن ہی عمل کرنا ہے، 71 دن ہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے فیصلے فرما دیں گے کامیابی کی. اور ایک فائدہ قیدی کے لیے، اگر کسی کا کوئی بے گناہ قیدی گرفتار ہوا تھا یا خود قیدی قید کے اندر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے.
اور بیٹا بھی لائن میں اب اللہ کی رحمت کو درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بنا دیں گے کہ قاضی باعزت بری ہو جائے گا. دے گا یہ نہیں دے گا, نہیں دے گا, اس باعزت بری ہو جائے گا. بس اگر واقعی گناہگار مجرم ہے تو سچی توبہ اللہ سے کرے, سچی توبہ کرے اور یہ کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب توبہ قبول ہو گئی تو دنیا میں اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور پھر نکل کے خدا کا بندہ بن کے رہے. تقسیم کرتا ہے, یہ اس کے فوائد ہیں اور بڑے بے نظیر فوائد دے رہا ہے. کیوں؟ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایمان کامل عطا کریں گے اور توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے, لیکن اس کی اولاد نہیں ہوگی. یہ تو ان کی اولاد لم یلد ولم یولد والی جو شان ہے وہ اس کا غلبہ ہو جائے گا, اس کا اولاد نہیں ہوگی. لیکن اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے اور شاندار زندگی فرماتے ہیں. یہ ایک تعبیر. اور دوسری تعبیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو دنیا کے امور کے اندر ہر موڑ میں کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعث جنت میں دن کے سویرے میں رزق تمہارا انتظار کرے گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو محفوظ کر لیں گے اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا عقیدے کا جو شک و شبہ یا فساد ہوگا اس سے وہ توبہ طائب ہو جائے گا اور توبہ طائب ہو گئے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہاتھی کی طرح گزرتی ہیں, آنکھ بند کی تو سو گئے. ماشاءاللہ حضرت یہ جو اس میں سب سے ایک جو آپ نے اس میں ایتھیزم کے بارے میں کہا, پورے عقیدے کے بارے میں, ویسے تو سارے فوائد اس کے دیکھو اس دور میں کسی کے لیے کرنا ہو کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے مضبوط ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز بیان بھی دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو کچھ ان کے لیے پڑھ کے ان پہ غائبانہ کوئی تصور کیا جائے تاکہ ان کا ایتھیزم دور ہو تو اس کی برکت سے اور لوگوں کو بھی اس کا اشر ہو. بہت اچھا ہے. بالکل اس میں تو بالکل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہ غائب کی دعا غائب کے لیے یہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے. یا اللہ اس بندے کو جو ہے وہ, اور یہ نبی کی سنت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے, ابو جہل کے دعائیں کر دی, یا اللہ ان کو ایک دے دے, اس کی وجہ سے اور کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوں, کتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو ایسا ایتھیسٹ نظر آتا ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے آج میڈیا کی دنیا میں اور سادہ لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں, تو بالکل آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. 100 دفعہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے جو 101 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ تصور میں اس کے اوپر دم بھی کریں اور اس کے لیے شرح صدر مانگیں, یا اللہ ایمان اور اسلام کا شرح صدر اس کو عطا فرما دے, اس کی بصیرت کی آنکھ کھول دے, تو حقائق اس کو جب پتہ چل جائیں گے تو ایتھیزم کو بھول جائے گا. خدا